شکار، پہلی چیز یاد رکھیں، شکار قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ شکار کرنا سب سے پہلے قرآن سے ثابت ہے، پھر نبی کے فرمان سے ثابت ہے، پھر تعامل رسول ہے، پھر تعامل تابعین ہے، پھر تعامل سلف صالحین ہے۔ یعنی صحابہ نے عمل کیا شکار پہ، شکار کیا، تابعین نے شکار کیا، سلف صالحین نے شکار کیا، قرآن میں شکار کے احکامات آئے، بخاری شریف سے لے کر مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی اور دیگر کتب احادیث میں باب الصید، شکار کے باب آئے۔ پتہ یہ شکار کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن کیسے کرنا ہے وہ الگ بات ہے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ احل لکم صید البحر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احل لکم صید، اللہ نے تمہارے لیے شکار کو حلال کر دیا۔ شکار کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ اگر یہ قرآن کا حکم نہ ہوتا تو ہم کہتے ہاں ٹھیک ہے، شکاری ایکشن کا جانور کو جو تیر مارتا ہے، گولی مارتا ہے، تو اس کی وجہ سے کسی پکڑ میں، عذاب میں آ جائے گا۔ پھر تو آپ کسائی کو بھی کہہ لیں کہ وہ عذاب میں آ جائے گا۔ کسائی مرغی ذبح کرتا ہے، وہ پھڑک رہی ہوتی ہے، بکرے کو لٹاتا ہے تو وہ پھڑک رہا ہوتا ہے، اس کو چھری چلاتا ہے، تو پھر تو یہ سارے کسائی بھی مرنے سے پہلے جو ہے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہی بات ہے نا۔ پھر آپ اگر شکاری پہ کرتے ہیں وہ بھی کریں، وہ جو کھال کھینچتے ہیں جانور کی، جو اس کے جسم کے ٹکڑے کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جب ایک چیز جائز ہے، قرآن پاک میں حلال ہے، حدیث میں حلال ہے، اس کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ بات یہ پتہ چلی کہ شکار کرنا حلال ہے۔ احل لکم، اللہ نے صاف کہا احل لکم، تمہارے لیے حلال ہو گیا شکار۔ اب کوئی کہے جی نہیں شکار نہیں کرنا چاہیے، کیا مطلب ہوا کہ شکار نہیں کرنا چاہیے یعنی کھانا ہی نہیں چاہیے؟ یہی مطلب ہوا نا۔ شکار کریں گے تو کھائیں گے نا، خود تو جانور آ کے نہیں گرے گا آپ کے سامنے۔ میں آپ کو کہوں جو کسائی بکرا ذبح کرتا ہے وہ مرنے سے پہلے پاگل ہو جائے گا، تو کسائی بکرے ذبح کرنا چھوڑ دیں گے تو چھوٹا گوشت ہی نہیں ملے گا۔ گویا کہ چھوٹے گوشت کو ہم نے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ حرام کر لیا۔ الحرام نبی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا میں شہد نہیں کھاؤں گا پانی میں ڈال کے، نہیں پیوں گا۔ اللہ نے سورہ تحریم نازل فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں جو اللہ نے حلال کر دیا آپ پہ؟ تو آپ یہ جملہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شکاری سے پہلے اپاہج ہو جائے گا جو تیر چلاتا ہے، گولی چلاتا ہے، جب اللہ نے حلال کر دیا اس کے لیے شکار حلال جانور کا۔ اب اگلا سٹیپ، شکار کس کس نے کیا؟ ہمیں ابن خلدون جامع یہ جملے ملتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شکار کا جانور کھایا کرتے تھے، خود شکار کر کے۔ جو ہمارے امجد ہیں، ہم ملت ابراہیم پر ہیں، جو شکار خود کر کے جانور کھاتا ہے وہ گویا کہ ملت ابراہیمی کا حق ادا کر دیتا ہے۔ ابن خلدون نے لکھا، مقدمہ ابن خلدون پڑھیں آپ، شکار اسماعیل علیہ السلام خود کیا کرتے تھے۔ علامہ بولازری کہ ابراہیم علیہ السلام شام سے ملنے کے لیے آئے اپنے بیٹے کو، جوان ہو گئے تھے، شادی شدہ تھے، تو آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے، پھر شکار پہ آپ گئے ہوئے تھے، آپ نے کہا دروازہ چینج کر لو، وہ واقعہ پورا آپ نے سنا ہوا ہے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام بھی شکار پہ گئے ہوئے تھے، اور امام علی نے کئی انبیاء کا ذکر کیا ہے جو شکار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عمر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہے، جو شکار کیا کرتے تھے اور شکار میں دسترس رکھتے تھے، بڑی مہارت رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا، وہ جماعت گئی اور ان کو مچھلی کا شکار کیا، مچھلی کو کھاتے رہے،
مدینہ واپس آئے صحیح حدیث، یہ میں ایک حدیث نہیں، اس پر بے شمار صحیح احادیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے شکار کیا. یہ ایک حدیث آپ نے فرمایا میرا حصہ دو. شکار والی مچھلی خود بھی کھائی، بڑی مچھلی تھی، وہ چھوٹی مچھلی نہیں تھی، کئی مہینہ وہ کھاتے رہے صحابہ، بچ بھی گئی بڑی تعداد میں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کیا ہے پورے واقعے کا. مختصر بات، یہ بھی سلف صالحین شکار کرتے رہے، اس پہ بھی روایتیں موجود ہیں. شکار جب کرتا ہے اس میں اکثر گولی جب چلاتے ہیں وہ گولی اس طرح ہے جیسے آپ چھری چلاتے ہیں. حلال تب ہوگی جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے. آپ نے گولی چلائی شکار پر، شکار کو جا کے گولی لگی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا اور گولی چلائی تو وہ شکار حلال ہو جائے گا. اگر آپ نے ایسی گولی چلا دی اور اس پہ جا کے لگی اور مر گیا گر گیا، یہ حلال نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھ لیں، خالی ٹھک گولی مارنا شکار نہیں ہے، اس کے لیے بسم اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں علم، کتا سب سے نجس جانور ہے، سب سے نجس. کتا ایسا جانور ہے کہ اس کی زبان لگ گئی تو آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، آپ کا کپڑا نجس ہو جائے گا. نجس العین جانور ہے کتا. حضور نے فرمایا کہ حدیث لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر میں کتا ہوگا تصویریں لٹکی ہوں گی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں. ایک کتے کا بچہ چھوٹا سا نیچے گھس گیا چارپائی کے حضور علیہ السلام کی. جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، پھر نہیں آئے. حضور نے ایک مرتبہ کسی اور جگہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضور پہ وحی کا نزول ہوا. حضور نے پوچھا جبرائیل آپ اتنا دن نہیں آئے؟ رسول اللہ آپ کے گھر میں کتا تھا، جس گھر میں کتا ہوگا فرشتہ نہیں آئے گا رحمت کا. لیکن آپ دیکھیے شکار قرآن کا حکم ہے، قرآن کا اعلیٰ اللہ نے شکار کے رزق کو بنا دیا کہ کتا جو زبان آپ کے کپڑے کو لگائے گا تو حرام. نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اس کپڑے کے ساتھ، لیکن وہی کتا جب اسے ٹریننگ دے دی جاتی ہے، علم سکھا دیا جاتا ہے، وہ کتا جانور کو پکڑ کے لاتا ہے تو اس کے منہ میں پکڑا ہوا جانور حلال ہو جاتا ہے. علم کتے کو بھی عزت دلا دیتا ہے، انسان کو کیوں نہیں دلائے گا؟ پڑھا لکھا کتا اس کی شکار بھی حلال ہو گیا، سمجھ گئے نا، ٹریننگ والا کتا. یاد رکھیں اس سے کا یہ اللہ نے قرآن میں کتے کے احکامات بیان کیے، شکاری کتے کے. قرآن پاک میں پورے رکوع ہیں اس پر. سورہ مائدہ آپ پڑھیں، حلال حرام کی مائدہ کے اندر ہے. جب کتا کا شکار حلال ہے تو شکاری جو انسان ہے اس کے لیے شکار حلال کیوں نہیں ہے؟ ہاں اب بات اگلی سن لیجئے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے جنات شکلیں تبدیل کرتے ہیں، لیکن